آپ میں سے اس سیزن میں جامن کس نے کھائے بس، اور باہر کے کھانے کس نے کھائے؟ اگر اس موسم میں جامن نہیں کھائے، اب آپ کہو گے میرے جامن باہر بک رہے ہیں۔ وہ میں نے واقعہ نہیں سنایا تھا، ایک بندے نے جا کے کہا پتہ نہیں میں نے کس چیز کا تذکرہ کیا، اس نے کہا تیرے پیر کے باہر بک رہے ہوں گے اس لیے کہا۔ انہوں نے کہا باہر نہیں ہے، کہہ رہے نا میں مانوں نا۔ اچھا وہ بھی سچا ہے، وہ بابا بھی سچا ہے، اس نے ساری عمر پیری مجھ جیسے دیکھے، وہ کیا کرے؟ جامن نہیں کھائے نا جس نے، تو اس نے اپنی ہڈیاں نہیں بچائیں، اس نے اپنا دماغ نہیں بچایا، اس نے اپنا دل نہیں بچایا، اس نے اپنے گھٹنے نہیں بچائے، اس نے اپنے معدے کی جلن تیزابیت نہیں بچائی، اور اس نے اپنے جگر کو ہیپاٹائٹس سے، جگر کے کینسر سے اور خون کے کینسر سے اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ میں نے مختصر کہا جس نے جامن نہیں کھائے، اور اپنے بچوں کو اگر جامن نہیں کھلایا اور نہیں کھلایا تو سمجھ لیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں یہ بچے کچھ عرصے کے بعد ان کی آنکھیں ختم ہو جائیں، ان کی یادداشتیں ختم ہو جائیں، ان کا جسم ڈھل جائے اور ان کے جسم کی قوتیں ختم ہو جائیں، جس نے جامن نہیں کھایا۔ اور جامن کو زیادہ نمک نہ لگانا، اس کی اصلی طاقت کو باقی رکھنا، اور جامن ہمیشہ نرم لینا، جس کو آپ گلا ہوا کہتے ہیں۔ یاد رکھنا دبا ہوا ہوتا ہے، گلا ہوا نہیں ہوتا۔ گلا ہوا وہ ہوتا ہے جس میں کیڑا ہوتا ہے، دبے ہوئے اور گلے ہوئے میں فرق ہے۔ دبا ہوا سستا ملے گا، گلا ہوا وہ ہوتا ہے جس میں کیڑا ہوتا ہے، یہ دبا ہوا ہوتا ہے، گلا ہوا نہیں ہوتا۔ جامن کھاتے ہی نہیں۔ جامن کے فائدے، جامن کے کمالات، جامن کی تاثیر، تو جامن کھایا کریں۔ صحت اس لیے کھایا کریں صحت مند رہیں گے، اور سستے کھائیں صحت مند رہیں گے۔ اور کیوں صحت مند رہیں گے؟ اس صحت سے مخلوق کی خدمت کریں گے، خالق کی عبادت۔ اس صحت سے کیا کریں گے؟ مخلوق کی اور خالق کی عبادت کریں گے۔ مخلوق مسلم غیر مسلم، ہر مسلک، ہر مذہب، ہر فرقہ، اللہ کی مخلوق اللہ کو بڑی پیاری ہے، مخلوق کی خدمت کریں گے اور خالق کی عبادت کریں گے، اس لیے ہم صحت حاصل کر رہے ہیں۔ تو جامن کھایا کریں، اور اس وقت کھائیں جب سستا ہو جائے، اس کا ریٹ ٹوٹ جائے، اس وقت کھائیں۔ اچھا جب سستا اور ریٹ ٹوٹے گا، یاد رکھنا وہ پکا ہوا بھی اسی وقت ہوگا، اصلی پکا ہوا بھی اسی وقت ہوگا، بغیر مسالوں کے۔ آپ صرف سوچتے ہی مالدار ہو جائیں گے، سوچتے ہی خوشحال ہو جائیں گے۔ اس دعا کے مفہوم اور اس دعا کی تہ تک جب پہنچیں گے نا، میں صفا مروہ کر رہا تھا، حج تھا میرا پہلا حج تھا، 2-3 حج کیے ہیں میں صفا مروہ کر رہا تھا، تو ایک درویش میرے ساتھ تھے۔ میں نے ان سے پوچھا ایک مقدس عمل ہے، حالت احرام میں ہے، حج میں ہے، اولاد کے لیے کیا کیا جائے؟ تو مجھ سے کہنے لگے جتنی کوشش اس سے 100 گنا دعا، بہت زیادہ کوشش کی جائے، ان کے اخلاق، ان کے مزاج، ان کے دن رات پہ نظر رکھی جائے، کہ اس سے 100 گنا دعا کی جائے، اور اس سے 100 گنا دعا کہ اللہ بس میں نے اپنی محنت کر دی، میں بھی مخلوق، میری طرف دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے، بارش ہو رہی ہے خیال کرنا، نور کی رحمت کی برکت کی، کہیں برتن اگر الٹا ہوا تو بارش کا قطرہ نہیں جائے گا، یا اللہ میں بھی مخلوق، میری اولاد بھی مخلوق، پہ اس پہ محنت کی، وہ بھی مخلوق، تو خالق ہے، تو چاہے گا تو ان کے اخلاق، ان کا رزق، ان کی عزت، ان کی تونگری، ان کے لیے برکت اور رحمت کے فیصلے ہوں۔ جتنی محنت کریں اس سے کتنے گنا؟ 100 گنا دعا کریں، 100 گنا دعا کریں، جتنی محنت کریں اس سے 100 گنا دعا کریں۔ اور ایک دعا میں اکثر بتاتا ہوں اور اس کے بہت نتائج ہیں، رب جعلنی کے بعد ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو یاد کریں، میری درخواست ہے، میرا مشورہ ہے، اس دعا کو یاد کریں۔ اس دعا کے مفہوم اور اس دعا کی تہ تک جب پہنچیں گے نا، آپ صرف سوچتے ہی مالدار ہو جائیں گے، سوچتے ہی خوشحال ہو جائیں گے، اور سوچتے ہی آپ کے اندر ایک فرحت اور راحت ہوگی، فرحت اور راحت ہو۔ انسان جب آگے چلتا ہے پھر اس سے اولاد کا فکر ہوتا ہے، اور اولاد کا فکر بھی ہوتا ہے، اور اولاد سے توقعات بھی ہو۔ میرا تجربہ ہے، بڑوں کا تجربہ ہے، سنیے گا، موتی بتا رہا ہوں، جو بندہ یہ دعا پڑھتا رہے گا اللہ اس کی نسلوں میں بے اولادی نہیں دے گا، ایک دوسرا اللہ اس کی نسلوں میں اندھے، لولے، چندھے، اپاہج، معذور بچے پیدا نہیں ہوں۔ جو یہ دعا اور اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ پاک اس کو ہمیشہ صحت مند زندگی اور صحت مند اولاد عطا فرمائے گا، جو اس دعا کا اہتمام کرے، کیونکہ اس دعا میں ذریت ہے، اور ذریت سے مراد نسل، یاد رکھیے گا۔ اس دعا کے اندر امامت ہے، وجعلنا للمتقین اماما، اور امام کہتے ہیں باس کو، چیف کو، بڑے کو، ہیڈ کو، پورے ملک کے بڑے کو، پورے قبیلے کے بڑے کو، سردار کو، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے دار کو، اعلیٰ سے اعلیٰ صاحب مقام کو۔ آپ اس دعا کی صرف تہ تک پہنچیں گے، اس کو پڑھ کے اس کے مفہوم پہ دیکھیں گے نا، آپ کا دل وہیں خوش ہو جائے گا، اور دل کے اندر ایک اطمینان ہوگا۔
پھر نماز واحد چیز ہے، نماز واحد چیز ہے جس کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں قبول ہیں۔ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو نماز کے اندر جو پڑھی جائے گی اس کی کیا طاقت ہوگی، اس کی کیا قوت ہوگی؟ جو نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہے اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا جو نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہے، نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہے۔ پھر اس دعا کے اندر بے اولادی کا علاج ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہے اگر وہ مستقل پڑھتے رہیں تو اولاد دے گا تو اللہ پھر انہیں امام بنائے گا، اولاد دے گا تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ کیا خیال ہے؟ اولاد ہوگی تو ذریت یعنی نسلیں آگے بڑھیں گی۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کی گہرائیاں اور جن کی بہت زیادہ گہرائیاں ہمیں اور ہماری نسلوں کو مالا مال کرتی ہیں، ہمیں اور ہماری نسلوں کو مطمئن کرتی ہیں، ہمیں اور ہماری نسلوں کو بہت عروج تک لے جاتی ہیں۔ ہمیں بعض اوقات احساس نہیں ہوتا، چھوٹی سی دعا ہوتی ہے اور وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور وہ فیصلے کروا دیتی ہے۔ میری والدہ محترمہ گزشتہ 22 سال سے مسلسل پریشانیوں میں تھی، کبھی شیطانی وار، کبھی جادو، کالا علم، کبھی لڑائی جھگڑے، ہمیشہ عاملوں کے پاس جا کر، ڈاکٹروں کے پاس جا کر تھک چکی تھی۔ ہر دشمن کی سمجھ نہ آتی تھی، نہ دشمن کی، نہ ان کی چالوں کی۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا، تسبیح خانے سے ایک لفظ ملا اور میری والدہ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لی، بس ایک تسبیح۔ عشاء کے بعد ایک تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ 3 ماہ کے بعد حالات واضح ہونا شروع ہوئے اور 9 ماہ یعنی 9 ماہ تسبیح کرنے کے بعد اللہ کی برکت، عمل کی برکت کا ظاہر ہوا اور ہر چیز ختم ہو گئی۔ انہوں نے 9 ماہ بہت زیادہ لکھے ہیں اور 3 ماہ بھی بہت زیادہ لکھے ہیں، لیکن جو لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے، تجربہ جتنا بھی ہونا چاہیے سچ لکھنا چاہیے۔ اور کہا کہ آج عالم یہ ہے کہ گھر میں سکون، چین ہے، راحت، رحمت، برکت ہے، خیر اور عافیت ہے۔ عالم یہ ہے، سکون ہے، چین ہے، راحت ہے، رحمت ہے، برکت ہے اور عافیت ہے۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کون سی تسبیح تھی؟ وہ کہنے لگے صرف ایک تسبیح پڑھی، سوتے وقت اول آخر 3 دفعہ درود شریف، لا خلابہ، لا خلابہ۔ ابن سنی کی روایت ہے، میں نے ایک اہل علم سے پوچھا، میں نے خلابہ کے کیا معنی ہیں؟ کہا خونی پنجہ، خونی پنجہ۔ اور لا خلابہ کے معنی ہے نہیں، مجھے خونی پنجہ نہیں چاہیے، خونی پنجہ ایسا جو جسم کو ہڈیوں سمیت ادھیڑ کے رکھ دے، لہو لہان کر دے، گوشت پوست کو علیحدہ کر دے، جگر اور پتے کو اور گردوں کو۔ خونی پنجہ، لا خلابہ حدیث کے الفاظ ہیں، عربی کے الفاظ ہیں، لا خلابہ۔ ایک تسبیح لا خلابہ کی پڑھی، صرف ایک تسبیح، اور اس وظیفے کی تاثیر، اس وظیفے کا کمال حیرت انگیز ہے۔ یاد رکھیں، ابھی جو ہم عمل کریں گے اس عمل میں لاکھوں لوگ شامل ہیں۔ ایک مجمع یہ ہے، ایک پوری دنیا کا مجمع ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور وہ لاکھوں سے زیادہ کتنا پڑھے گا؟ اچھا، کوئی پڑھنے والا درد سے، کوئی پڑھنے والا غم سے، کوئی لجاہ قلبی سے، کوئی گڑ گڑا کر، کوئی بھکاری بن کر، کوئی محتاج بن کر، کوئی سائل بن کر، کوئی منگتا بن کر، جو یہ پڑھے گا نا، اس کا نظام حیرت انگیز طور پہ برکتوں کے، خیروں کے ساتھ ایسے لپٹتا چلا جائے گا۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک واقعہ اپنا یاد آیا۔ میں نا ایک جگہ حلوہ تقسیم کر رہا تھا، حلوہ۔ ایک بچی درد کے انداز میں نا، اس نے 2-3 پلیٹیں لی ہوئی تھی۔ طے یہ تھا کہ ہر پلیٹ میں، ہر بندے کی ایک پلیٹ ہوگی اور اس میں حلوہ ملے گا۔ اس کی 2-3 پلیٹیں تھیں۔ مجھے کہنے لگی، بار بار کہنے لگے، وے چاچا، اے میرا بھی دے دے، میرے ویر دا بھی دے دے، اے میرا بھی دے دے، میرے ویر دا بھی دے دے۔ دور کھڑی شور کر رہی تھی، میں نے اس کا دے دیا۔ میں نے کہا نہیں، ایک پلیٹ چلے گی۔ لائن چلتی گئی۔ اس کا درد اتنا تھا، اس کا غم اتنا تھا، اس کا جذبہ اتنا تھا، میں نے اس کی 3-4 پلیٹوں میں ڈال کے دے دیا۔ اب اٹھائے کیسے؟ خالی پلیٹیں تو ایک دوسرے کے اندر تھیں، اب اٹھائے کیسے؟ میں نے بڑی نیچے رکھی، اس کے اوپر حلوے کی دوسرے کی، تیسرے رکھی۔ میں نے کہا یہ اٹھا کے لے جا۔ آج بھی مجھے اس کا درد یاد ہے۔ وے چاچا، میرا بھی دے دے، میرے ویر دا بھی دے دے۔ کوئی ایسے درد سے پڑھنے والا بھی ہوگا آپ کے مجمع میں، یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ میں بندہ ایک ناقص سا، میرے دل میں ایک ترس آیا اس اللہ کے پاس، جب رونے والا، گڑ گڑانے والا، کوئی سسکنے والا، کوئی فریادی، کوئی منگتا، کوئی بھکاری، جب اس کی بارگاہ میں یا لطیف ہو یا ودود ہو کہے گا تو سوچیں اس کو کتنا ترس آئے گا، اس کو کتنا رحم آئے گا۔
اور किसी के माजूर बच्चे, किसी की बे औलादियां, किसी घर में झगड़े, किसी की लड़ाइयां, और किसी के दुख और किसी की तकलीफें, और किसी का रिस्क बंधा हुआ, और किसी की झोलियां खाली, किसी की औलाद नहीं है, किसी की सेहत नहीं है, किसी की तंदुरुस्ती नहीं है, किसी की जिंदगी में अंधेरे हैं, किसी की जिंदगी में बंदिश है, रुकावटें हैं, और काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मंजिल के करीब पहुंच के दूर हो जाते हैं। सोचें जब ये चीजें उसकी जिंदगी में आई, और अगर उसके पढ़ने से हल हो, क्यों होगी हल? इसलिए कि जहां मजमा जितना ज्यादा होगा, जहां मजमा जितना ज्यादा होगा, वहां कबूलियत के इम्कानात 100% उतने ज्यादा होंगे। क्यों? कोई दर्द, कोई गम। अच्छा, कोई ऐसा मजमे में बैठा होगा जो वली होगा, कोई ऐसा बैठा होगा, कोई गौस होगा, कोई ऐसा बैठा होगा जो कुतुब होगा, कोई ऐसा होगा जो कलंदर होगा, कोई रिजालुल गैब में से हो सकता है ऐसा जो अल्लाह का खास उल खास होगा और अल्लाह का खास वली होगा। जैसे मैंने वाकया सुनाया कि उसने रिजालुल गैब की दुआ पढ़ी तो उसने कहा फला जगह आ जाया कर, पर राज का राज रखना, ख्याल करना, राज को ना अफशाना करना। ये जो या लतीफ या वदूदो का ये जिक्र है, या लतीफ या वदूदो का ये अंदाज है, और या लतीफ या वदूदो का विजदान है, ये हमारी जिंदगी में रस घोल देता है, ये हमारी जिंदगी में बरकतें घोल देता है। मिल के पढ़ना, जज्बे से पढ़ना। अच्छा, इस मिल के पढ़ने में किसी का गम ये होगा कि अल्लाह मेरे कर्जे उतर जाए, किसी का गम ये होगा अल्लाह मेरी शादी का निजाम बन जाए, किसी का गम ये होगा अल्लाह मेरी औलाद हो जाए, और किसी का गम होगा कि अल्लाह औलाद का गम मुझसे हटा दे, बीमारी की शक्ल में या नाफरमानी की शक्ल में, या औलाद की जिल्लत मेरी आंखें ना देखें, औलाद को किल्लत में ना देखें, औलाद को किसी इल्लत में ना देखें, अल्लाह मेरी आंखें ठंडी कर दे। अच्छा, किसी का गम होगा अल्लाह मेरी बेटी का, मेरे बेटे का नसीब, मुकद्दर, बख्त उसको सिकंदर बना दे। ये चीजें, किसी का गम क्या, किसी का गम क्या, जब ये गम सारे के सारे जमा होंगे तो इसे कहते हैं हुजूम अफकार, हुजूम गमूम, गमों का हुजूम हो जाएगा। एक गमों का हुजूम, एक मजमे का हुजूम। अब ये दोनों होंगे इकट्ठे, जब दोनों इकट्ठे हो जाए, और उस वक्त जब मजमा कहेगा ना या लतीफो, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का ताल्लुक। मैंने पिछली दफा भी अर्ज किया था, अल्लाह का नाम लतीफ पढ़ते ही अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है, और वदूद पढ़ते ही अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है। या वदूद पढ़ते हुए आप तो किस्मत वाले हैं, आप नसीबों वाले हैं, ऐसी महफिल आपको मिल गई है। और किस्मत और नसीबों वाले हैं कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की वो दुआ अब हम सुनने लगे हैं। गौर से सुने ये लफ्ज पहले, वो दुआ हम सुनने लगे हैं जो दुआ सदियों से चली आ रही है, और सदियों से लोगों ने इसको सुना, इस पे आमीन कही, इसको तवज्जो दी, और अल्लाह पाक ने गमों के बादल उनसे हटा दिए, दुखों के बादल उनसे हटा दिए, मुश्किलात उनसे हटा दी, नाकामियां उनसे दूर कर दी, हालात की तलखियां सख्तियां खत्म कर दी। ये सदियों से आजमूदा अमल है। अच्छा, इस दुआ के लफ्जों पे जरा गौर कीजिए। अभी आप सुनेंगे और आपके पास दुआ है, इसके तर्जमों को गौर से देखेंगे, इस पे उंगली फेरेंगे, उंगली फेरेंगे, फिर ये उंगली आंखों पे और सीने पे लगाएंगे। अब इसके तर्जमे पे गौर करें। इसके तर्जमे में एक चीज आपको महसूस होगी, इस दुआ के अंदर सारे अल्फाज, सारे लफ्ज अल्लाह की मिन्नत है, मिन्नत है, मिन्नत है। हजरत अली अपने मौला से मिन्नत कर रहे हैं, अपने मौला की मिन्नत कर रहे, दरखास्त कर रहे, फरियाद कर रहे, खुशामद कर रहे, और अल्लाह को किन किन लफ्जों से याद कर करके मना रहे, किन किन लफ्जों से याद कर करके। ये सबक है हज़रत अली का कि लोगों, जिंदगी में जब भी कोई गमों की बारिश है, मुश्किलें और परेशानियां तुम्हें घेर लें, फिर एक दर दिए जाता हूं, वो दर है अल्लाह का, और उस दर को ना छोड़ना। ये मेरी दुआ का एक एक लफ्ज उस दर को बता रहा है, उस घर को बता रहा है, उस मंजिल को बता रहा है, उस रास्ते को बता रहा है, उस रोशनी को बता रहा है, और उसी एक किनारे को बता रहा है। एक किनारा है। तवज्जो से, गम से आज हमारी दुआ
اور پھر اس دعا کا جو اختتامی جو ہے، اس دعا کا جو الوداعی نظام ہے، اس دعا کا الوداعی نظام، اس کو ذرا توجہ کریں۔ 9 محرم کو اس کی دعا ہوگی الوداعی، اور دل کھول کر لنگر اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں۔ گھر بھی جا کے اس کو سنا کریں، پڑھا کریں، اس پہ توجہ کیا کریں، اس کو سنا کریں، پڑھا کریں، اس کو توجہ کیا کریں۔ دعا سے پہلے ایک بات عرض کروں گا، میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی جسمانی ٹوٹکا بھی بتا دوں۔ فالسے آئے ہیں، فالسوں کو ضائع نہ کر بیٹھنا، اور اب سستے بھی ہو گئے ہیں، اور میرے نہیں لگایا، میں نے باہر کے اپنے بیچنا ہوں۔ پیر صاحب آپ ایمانداری کے بعد دکانداری پہ آ گئے ہیں، پہلے ایمانداری تھی پیر صاحب کی، اب دکانداری پہ آ گئے ہیں۔ باہر فالسے والے کو کھڑا کیا ہے، میں اعلان کروں گا تو فالسے بھیج دینا، آدھے تیرے آدھے میرے، کوئی باہر نہیں ہے۔ میری کوشش ہے کہ فطری چیزیں استعمال کریں، فطری چیزیں۔ مجھے آئندہ جمعرات بتائیے گا، میں آپ کو فالسوں کے حیرت انگیز فائدے بتاؤں گا، اور کچھ ترکیبیں بھی بتاؤں گا، اور یہ انداز بھی بتاؤں گا کہ آپ فالسوں کو گرائنڈ کر کے فریج میں ڈبے بھر کے یا شاپر بھر کے رکھ لیں۔ یوں نکالا، تھوڑا سا گرائنڈ کیا، اور اس کے بعد اس کی شیک بنائی اور چھانا، اور لاجواب، بہت کمال چیز ہے۔ جو اس وقت دل کے دورے ہیں، اور اس وقت ذہنی ٹینشن اور ڈپریشن ہے، اس کی وجہ فالسے سے دوری ہے۔ دل کے دورے، ہاتھ پاؤں کی جلن، پیشاب کی جلن، اور کچھ نسوانی مردانہ امراض، اور بہت سے ایسے مسائل، اس کی وجہ فالسے سے دوری ہے۔ ہم فالسے کو چھوڑ چکے ہیں۔ فالسے سے دوستی کریں، فالسے کو ہنڈیا میں پکائیں، فالسے کو ایسے کھائیں بطور سلاد، فالسے کو سلاد میں ملا کے کھائیں، فالسے کی مختلف شکلیں بنائیں۔ میں نے بخارا، تاشقند، سمرقند، ترمز، خوارزم میں دیکھا، وہ بینگن کو کوئی 60-70 سے زیادہ طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ آخر کار میں نے کہا بھی اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام ہے باقلا جان۔ تو 60-70 طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ فالسے سے آپ بھی دوستی کریں اور اس کو استعمال کریں۔ آئیں پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے، درد کی کیفیت سے، اور یہ درود شفا ہے، اتنا بڑا مجمع جس درود شفا کو روحانی جسمانی بیماریوں کی نیت سے پڑھے گا، اللہ پاک صحت کاملہ، شفا کاملہ عطا کرے گا۔ اللہ روحانی روگ بھی ختم کرے گا، اللہ جسمانی روگ بھی ختم کرے گا، اللہ اولاد کے، ماں کے، باپ کے، گھر کے بیماریاں، تکلیفیں اللہ ختم کرے گا۔ یہ وہ طاقتور ترین درود پاک ہے جو مجمع در سے پڑھے گا، اللہ صحت، شفا، عافیت عطا فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ آمین۔ یہ درود پاک اب بیٹھ کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دعا سنیں گے، اور درود پاک پڑھ لیا ہے، اور اس دعا کو غور سے دیکھیں گے، اور توجہ سے لفظوں پہ غور کریں گے، اور دیکھیں گے کہ اس عظیم ہستی نے اپنے رب کو کیسے منایا۔ آنکھوں پہ انگلی پھیر دیں، دل پہ پھیر دیں۔ سبحان اللہ، کیا اعلان، کیا برکتیں، کیا آوازیں، کیا ان کے اندر سوز، کیا درد، کیا خیریں اور کیا برکتیں۔ اللہ ہمیں اس کی قدر دانی عطا فرمائے۔ دیکھیں اصل چیز ہے قدر دانی۔ لڈو والا عمل ہو رہا نا، جو قدر دانی کر رہا وہ مرادیں پا رہا۔ تسبیح خانے میں لوگ 12 لڈو مرادوں کے لاتے ہیں، ایک خود لیتے ہیں، 11 رکھ کے جاتے ہیں۔ جو لیتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ میری مراد پوری ہو، میں بھی رکھوں گا۔ یقین سے ہو رہا اور برکت کے سے ہو رہا، اور بہت فیض مل رہا۔ دریائے نیل کا نقش ہے، یقین کی دنیا سے جو چل رہا، اس کے گھر میں، اس کی زندگی میں برکتوں کے، دولت کے نیل دریا بہہ گئے ہیں۔ دریائے نیل کا نقش ہے۔ اور ابھی جو جون کے مہینے میں جو 12 نقش سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ ابکری میں یہ بہت زبردست نقش ہیں۔ ہر وہ نقش جو 3 مہینے کے بعد آتا تھا، اب یہ سارے 12 نقش جون کے مہینے میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس مہینے کا رسالہ پھیلانا، پڑھنا اور اس کو گفٹ دینا اور بہت زیادہ پھیلانا، اس میں بڑی طاقتور نقش ہیں، بہت طاقتور نقش ہیں۔ لاکھوں نے آزمایا، اگر میں لاکھوں کہہ رہا ہوں تو مبالغہ نہیں،
लाखों से ज्यादा लोगों ने आजमाया, और ये सारे नक्श जून के महीने में जमा हो रहे हैं। बहुत ताकतवर है, ये एक फैज है। इस तरह 22 जमादियो सानी का हर महीने की 22 तारीख का नक्श है। लिखा, पानी में घोला, आटे में गूंदा, जानवरों परिंदों को डाल दिया, यूं जानवर और परिंदे खाते हैं, बलाएं मुसीबतें टलती हैं, मुरादें पूरी होती हैं। ये वो तोहफे हैं, ये वो मोती हैं जो मखलूक खुदा को फैज बरकतें मिल रही। अहलुल बैत की जिंदगी, आले रसूल की जिंदगियों में ये नेमतें थीं, उन्हें यकीन की दुनिया मिली थी। उन्होंने ये हमें वजीफे दिए, ये लफ्ज दिए, ये जिंदगी के सोज और गुदास के लम्हे दिए। यकीन की दुनिया में आप यकीन वाले बैठे हैं सारे, और इंशाल्लाह यकीन वाला पाता है और यकीन को मिलता है। इसलिए अक्सर अर्ज करता हूं, कभी अकेले ना आया करें, पूरा हफ्ता मेहनत किया करें, लोगों को लाया करें। खाने के बाद, इसको खाने के बाद पढ़ेगा। इसको खाने के बाद मैंने आपको बताया था 3 दफा सूरत कुरैश पढ़े, याद है? जो उसको खाने के बाद पढ़ने का मामूल बना लेगा, मैं उसको थोड़े से फायदे बताता हूँ। लेकिन पहले हम हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, और कौन इसका फायदा बता रहा था? ये बैठे बैठे जहां के अल्लाह ने इज्जत इकराम दी, क्योंकि अल्लाह की इज्जत और इकराम के बोल है। हाँ, और कहते हैं पिछले रमजान में बताया था, कमर में तकलीफ निकली और मैंने ये पढ़ना शुरू किया और ठीक हो गया। हड्डी वाले के पास चेक कराने गया और उसने कहा कि कोई चीज है जो उसने बचा ली है, और वो चीज यही है। और कौन बता रहा था? देख, कहते हैं मैंने 6 माह कुर्सी पे नमाज पढ़ी। अब नीचे बढ़ते, बिल्कुल सही, 6 माह कुर्सी पे नमाज पढ़ी। माजूरी थी कमर की या टांगों की? घुटनों की माजूरी थी। अब सही पढ़ जी। गर्दन में बल, कमर में चुक पड़ जाती थी। अब ठीक है जी। शुगर की वजह से बदन में दर्दें होती थी, दवाई खानी पड़ती थी। अब लफ्ज सुने, मैंने अर्ज किया था कि बंदा माजूर नहीं होता। एक साहब कह रहे हैं कि 6 महीने कुर्सी पे पढ़ा, ये पढ़ना शुरू किया, नमाज कुर्सी पे पढ़ी, ये पढ़ना शुरू की, ठीक हो गई। मेरे ख्याल में अल्लाह पाक अपने अर्शों पे बैठा हमारी इस बात पे कितना खुश हो रहा होगा। मेरा दिल कहता है कि मेरे बंदे बैठ के मेरी अजमतों के तस्करे कर रहे और हिर्स के साथ कर रहे। हिर्स, जितना फायदा होगा, जितने फायदे एक दूसरे को बताएंगे, हिर्स बढ़ेगा कम होगा? क्या कहें? अब मुझे फायदे बताएं, मैं आपको फायदे बताऊं, अब मुझे बताएं। अच्छा, आप में से किसी को पता नहीं था तो लग गया, पता था तो और लग गया पता। अच्छा, फिर हिर्स बढ़ेगा पढ़ने का या कम होगा? बढ़े, हिर्स बढ़े। और अल्लाह को, मेरे अल्लाह को दुनिया का हिर्स नहीं, आखिरत का, रूहानियत का हिर्स बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हिर्स बढ़ रहा है। पीर मोहम्मद अली शाह साहब थे हजरत मदनी के साथी, बूढ़े बूढ़े अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह के पास आते थे, दारुल उलूम के फारिग थे, बहुत बूढ़े, बहुत बूढ़े, बड़ी लंबी उम्र थी माशाअल्लाह, पढ़े थे साहब। फरमाते थे लोगों को अल्लाह के पाने का हिर्स, लोगों में अल्लाह के पाने का हिर्स बढ़ाओ, हरीस बनाओ, हरीस बनाओ। ये हिर्स बढ़ा, जब अल्लाह की नाम और अजमत आएगी, अल्लाह खुश होगा, अल्लाह राजी होगा। अल्लाह कहेगा अच्छा, ये सारे बंदे बैठ के मेरे तस्करों को आम कर रहे हैं, कोई जोड़ों के दर्द के नाम पे, कोई कमर के दर्द के नाम पे, कोई कुर्सी से उतरने के नाम पे, कोई दिमागी आसाबी सुकून और दर्दों से खत्म होने के नाम पे, ये सारे बढ़ा रहे हैं। अल्लाह कहेगा चलो ठीक है, फिर इन सब पे मैं अपनी रहमत की नजर डालूं। कितने वाकयात ऐसे हैं, मरने के बाद पूछा क्या बना, कितने वाकयात ऐसे, क्या बना? उसने कहा एक मजमा था, मजमे में अल्लाह ने रहमत की नजर डाली थी, बस उस नजर में, मजमे में मैं भी था और मेरी भी बख्शिश हो गई, एक रहमत की नजर। कितने वाकयात ऐसे। अब कहें हमदन कसीर, बोलें। ये अल्लाह पाक के हाँ इसकी अजमत है, बहुत जबरदस्त। और अल्लाह के हाँ इसमें आजम वही है जिसमें सबसे ज्यादा अल्लाह की अजमत है। किताबों में आया है सबसे बड़ा इसमें आजम वो है जिसमें सबसे ज्यादा अल्लाह की अजमत हो, अल्लाह की किबरियाई हो, अल्लाह की बड़ाई हो। कहते हैं शुगर की वजह से जिस्म में दर्द रहता था, गोलियां खानी पड़ती थी। जब से ये पढ़ा, दर्द भी खत्म, गोलियां भी खत्म, और मैं